السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے کل کلاس 7 ہسٹری کا جو ہم نے دہلی سلطنت ہم پڑھ رہے تھے، اس میں سے ہم نے کل التتمش تک پڑھا تھا، جہاں سے التتمش ٹوم ہم نے بولا تھا کہ التتمش کا ٹوم کب سے یہ کب بنا ہے، اور اس کے کتنے پارٹس ہیں اور اس کے کتنے محرابس ہیں۔ 3 محرابس کے بارے میں نے کل بولا تھا۔ آج ہم تھوڑا علائی دروازہ کے بارے میں، علائی دروازہ کیا تھا اور علائی دروازہ کے بارے میں تھوڑا جانکاری حاصل کریں گے۔ جیسے علائی دروازہ یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہوگا، علائی دروازہ جس کو ہم انگلش میں گیٹ آف علاؤ الدین کہتے ہیں، اس کو ہم گیٹ آف علاؤ الدین کہتے ہیں، گیٹ آف اس کو ہم گیٹ آف علاؤ الدین کہتے ہیں۔ علائی دروازہ کو ہم انگلش میں گیٹ آف علاؤ الدین کہتے ہیں۔ یہ ساؤدرن گیٹ وے ہے قوۃ الاسلام ماسک کو، یہ ساؤدرن گیٹ وے ہے، یعنی قوۃ الاسلام ماسک جو میں نے کل بھی بولا تھا، تو قوۃ الاسلام ماسک جو اس کا سائڈ آتا ہے، یہ اس کو ساؤدرن گیٹ وے کے سائڈ میں آتا ہے۔ یہ قطب کمپلیکس کے نزدیک ہے، مہرولی جو دہلی میں ہے، قطب کمپلیکس مہرولی علائی دروازہ قطب کمپلیکس مہرولی دہلی انڈیا میں واقع ہے۔ تو اس کے بعد جو یہ علائی دروازہ ہے، علائی دروازہ اس کو سلطان قطب الدین ایبک نے سلطان علاؤ الدین خلجی نے 1311 AD میں اس نے یہ بنایا تھا، اور یہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ یہ سینڈ سٹون سے بنا ہوا تھا، سینڈ سٹون سے بنا ہوا تھا۔ یہ ایک وہ ماسک ہے جس کا ڈوم جو ہے، اوپر کا جو قبہ ہوتا ہے، اور جو گیٹ ہاؤس اس کا ہے وہ آرچ کیا گیا ہے، آرک اس کو بنایا گیا ہے، آرکڈ انٹرنسز بنائے گئے ہیں اس کو۔ آپ کو یہاں پہ شو ہوگا، یہ ڈوم ہے، دس از ڈوم اینڈ دس از آرک انٹرنس، جہاں سے اندر جاتے ہیں۔ اس علائی دروازہ کے جو اندر کا جو گیٹ وے ہے وہ آرک شیپڈ میں بنایا گیا ہے۔ یہ ایک سنگل چیمبر ہے، اندر جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سنگل چیمبر ہے، اٹ از اے اسپیشل سگنیفیکینس ان انڈو اسلامک آرکیٹیکچر۔ بہت زیادہ اچھا سگنیفیکینس اس کو ملتا ہے، امپورٹنس اس کو، اسپیشل امپورٹنس ہے اس کو کہ یہ انڈو اسلامک سٹائل پہ بنایا گیا ہے، اسلامک آرکیٹیکچر بنایا گیا ہے، یعنی انڈو اسلامک آرکیٹیکچر کے سٹائل پر یہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو فیروز شاہ تغلق کے بارے میں نے بولا تھا۔ فیروز شاہ تغلق اسٹوم جو ہے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، فیروز شاہ تغلق، یہ جو ٹوم ہے فیروز شاہ تغلق کا، یہ حوض خاص میں واقع ہے، حوض خاص میں یہ واقع ہے، نیو دہلی میں، حوض خاص نیو دہلی میں یہ واقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ فیروز شاہ تغلق اسٹوم یہ لوکیٹ کرتا ہے حوض خاص نیو دہلی میں۔ اس کے نزدیک ایک ٹینک آتا ہے جو علاؤ الدین نے بلڈ کیا ہے، ٹوم جو بلڈ کیا تھا علاؤ الدین نے
उसी के नज़दीक पर ही पड़ता है। अलाउद्दीन ने एक टैंक बनाया था। उस टैंक के नज़दीक पर ये फिरोज शाह तुगलक का टॉम्ब आता है। उस टॉम्ब के नज़दीक, उस टॉम्ब के अटैचमेंट में एक मदरसा भी बनाया गया है। उस टॉम्ब के नज़दीक, इस टॉम्ब के अटैचमेंट में एक मदरसा बनाया गया है जो फिरोज शाह तुगलक ने 1352 से 53 में बनाया था। मदरसा जो इस टॉम्ब के नज़दीक में पड़ता है, यानी इसके अटैचमेंट में इसको बनाया गया है। जब टाइम था रियन ऑफ सिकंदर का, जब टाइम था, जब रूल करता था सिकंदर लोदी, जब रूल करता था, उसने क्या सजेस्ट किया था? उसने सजेस्ट किया था यही कि इस टॉम्ब को, जो फिरोज शाह तुगलक टॉम्ब है, इसको मैं रिपेयर करूं। क्या करूं मैं? रिपेयर द टॉम्ब ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना? इसने बोला था कि मैं इस टॉम्ब को रिपेयर करूं, इस टॉम्ब को मैं रिपेयर करूंगा। तो उसके बाद, क्योंकि इसमें थोड़ा पुरानी चीज़ें थी, जो सिकंदर लोदी जो उसमें नए चीज़ें कुछ ऐड करना चाहता था। उसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट द दहली सुल्तानस, जो दहली सुल्तान है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ऑल दो इंस्क्रिप्शंस, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, न्यू टॉपिक है। ऑल दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे, आर्किटेक्चर था, ये हमें बहुत ही ज़्यादा तादाद में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। स्पेशली वैल्यूबल आर हिस्ट्रीज, यानी ज़्यादा इसमें हिस्ट्री के बारे में ही जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखने हैं, एक है तारीख सिंगुलर और दूसरा है तवारीख, ये प्लूरल वर्ड है। ये दोनों पर्शियन में लिखे गए हैं, उस टाइम पर्शियन में ये दोनों वर्ड लिखे गए हैं, तवारीख या तारीख, जैसे जिसको हम इवेंट कहते हैं। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर द दहली सुल्तानस, इस तवारीख या तारीख में जो लैंग्वेज थी वो सुल्तानों की लैंग्वेज थी, उस टाइम के सुल्तानों की लैंग्वेज थी। इसमें और क्या चीज़ इस ऑथर ने क्या बोला है? द ऑथर्स ऑफ तवारीख वायल लर्नड मैन, जो इसमें ऑथर्स थे जिन्होंने ये ऑथराइज किया है, वो सारे मैन ही थे। सेक्रेटरीज, उसमें कुछ सेक्रेटरीज थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कुछ पोएट शायर भी थे, और कुछ कॉटरीज भी थे। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, जिन्होंने दोबारा से इवेंट्स रिकाउंट किए हैं। एंड एडवाइज्ड, और सलाह मशवरा देते थे रूलर्स को, जो उस टाइम के बादशाह थे, रूलर जो थे उनको सलाह मशवरा देते थे। ऑन गवर्नेंस, कि आप कैसे वर्क करोगे, आप कैसे रूल करोगे। गवर्नेंस हो गया काम करना, रूल करना, वर्क करना। एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, कि किस तरह से हुकूमत चलाई जाती है, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, आपको और भी डिटेल्स माइंड में, अपने जहन में रखने हैं, और भी डिटेल्स। जैसे ऑथर थे तवारीख के, जिन्होंने तवारीख लिखी थी, वो रहते थे सिटियों में, दिल्ली के सिटियों में वो रहते थे। वो कम कलीला
ولیج میں جایا کرتے تھے. وہ زیادہ ولیج میں نہیں رہتے تھے, ان کو ولیج میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا. جو یہ سبھی آتھرس تھے جنہوں نے تواریخ لکھی ہے, جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے, جنہوں نے بایوگرافی لکھی ہے, کسی کی بایوگرافی لکھی ہے, تو انہوں نے کیا کیا, وہ دہلی میں ہی زیادہ سٹے کرتے تھے, ولیج میں زیادہ سٹے نہیں کرتے تھے. وہ they often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. وہ زیادہ ہسٹری لکھتے تھے سلطانز کے, جو بادشاہ تھے, جو بھی اس ٹائم کے سلطانز تھے, سلطنت میں جو بھی سلطانز تھے, جو بھی بادشاہ تھے, ان کے رچ ہوپ کے لیے وہ ریوارڈس پرووائڈ کرتے تھے ان کو. وہ زیادہ ان کو ریوارڈ دیتے تھے. یہ جو آتھرس تھے یہ ایڈوائز کرتے تھے رولر کو, بادشاہ کو, آن دا نیڈ ٹو پرزرو این آئیڈیل. یہ ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ اپنا آئیڈیل, اپنا رہنما مانتے تھے. سوشل آرڈر بیسڈ آن برتھ رائٹ, یعنی سوشل آرڈر آن دا بیس آف برتھ رائٹ اینڈ جنڈر ڈسٹنکشنز, دیئر آئیڈیاز وائر ناٹ شیئرڈ بائی ایوری بڈی. جو ان کے آئیڈیاز تھے یہ آن دا بیس آف برتھ رائٹ اور جنڈر ڈسٹنکٹ تھے. جو یہ بادشاہ کے بارے میں لکھتے تھے یہ شیئر ہر کسی کو شیئر نہیں کیے جاتے تھے. 1236 میں کیا ہوا؟ 1236 میں جو آلریڈی آپ کو میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ 1236 سے 1240 تک 4 سال رول کیا تھا ایک ہندوستان کی ایک فیمیل نے, ایک وومن نے, جس کا نام تھا رضیہ سلطانہ. تو رضیہ نے کیا کیا, رضیہ التتمش کی بیٹی تھی, اس کے بیٹے بھی تھے, یہ التتمش کی بیٹی تھی رضیہ سلطانہ. اس کو سلطان بنایا گیا 1236 میں. اس کو سلطان ہندوستان کی سلطان بنائی گئی. جب ہم کرونیکل کے بارے میں پڑھتے ہیں, اس کی ایج کے بارے میں پڑھتے ہیں, منہاج السراج اس ٹائم کے ایک کورٹ ہسٹورین تھا جو ہسٹری لکھتا تھا. اس نے ہسٹری لکھی تھی اس رضیہ سلطانہ کے بارے میں. اس نے ریکوگنائز کیا ہے, پہچانا, دیٹ شی واز مور ایبل. وہ ایبل بھی ہے, بہت زیادہ ایبل بھی ہے, اور کوالیفائڈ بھی ہے, بہت زیادہ قابل, ذہنی قابل ہے وہ. دین آل ہر بردرس, اس کے بھائیوں جو اس کے بھائی تھے ان سے وہ بہت زیادہ قابل تھی. اس میں کیپیبلٹی تھی, اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل تھا حکومت چلانے کا. اس کو بہت زیادہ پوٹینشیل تھا حکومت چلانے کا. بٹ شی واز ناٹ کمفرٹیبل ایٹ ہیونگ اے کوئین ایز رولر. ایز اے کوئین وہ رول نہیں کر سکتی تھی, وہ کمفرٹیبل نہیں تھی, کیونکہ ہندوستان میں وہ رواج ہی نہیں تھا کہ ایک عورت رول کر سکے. نار وائر دا نوبلز ہیپی. جو اس کے نوبلز تھے, جو اس کے سلیوز تھے, وہ بھی ہیپی نہیں تھے اس پہ کہ ایک وومن یہاں پہ ہم پہ رول کرے, ایک وومن ہم پہ راج کرے. ایٹ ہر اٹمپٹس ٹو رول انڈیپینڈنٹلی, کہ وہ اکیلی رول کر سکے. شی واز ریموڈ فرام دا تھرون ان 1240 میں وہ رول 1240 میں وہ اس کو ریموو کیا گیا, اس کو 1240 میں ریموو کیا گیا. منہاج السراج کیا بول رہا ہے؟ منہاج السراج نے اپنا تھاٹ لکھا ہے رضیہ سلطانہ کے بارے میں. منہاج السراج بول رہا ہے کہ جو یہ کوئین تھی, جو یہ کوئینز رول تھا, یہ پورا اگینسٹ تھا آئیڈیل سوشل آرڈر پہ, وہ اگینسٹ تھا جو گاڈ نے کریٹ کیا تھا. ان وچ وومن وائر سپوز ٹو بی سبارڈنیٹ ٹو مین. اس نے بولا تھا, منہاج السراج نے لکھا, اپنی بک میں لکھا کہ جو عورت ہوتی ہے وہ سبارڈنیٹ ہوتی ہے, ایک مرد کو وہ سبارڈنیٹ ہوتی ہے, وہ رول نہیں کر سکتی. ہی دیئر فور آسکڈ, اس نے پھر بھی بولا, اس نے اپنی کتاب میں بولا, ان دا رجسٹر آف گاڈس کریشن, جب اللہ کا جو کریشن ہوتا ہے, کریٹنگ ہوتا ہے, سنسر اکاؤنٹ ڈڈ ناٹ فال انڈر دا کالم آف مین. وہ اب جو مرد تھے, مردوں کی وہ جگہ نہیں لے سکتی ہے. ہاؤ ڈڈ شی گین فرام آل آف ہر ایکسلنٹ کوالٹیز. وہ سبھی ایکسلنٹ کوالٹیز کیسے وہ گین کر سکتے ہیں؟ ایک عورت ایکسلنٹ کوالٹیز گین نہیں کر سکتی ہے. وہ ایک مرد کے پاس ہی ایکسلنٹ کوالٹیز ہوتی ہے, وہی گین کر سکتا ہے.
On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. On यानी उसने रज़िया सुल्ताना ने अपने कॉइन्स जो वो मिंट करती थी, उसने जो कॉइन्स बनाए थे अपनी कॉइन्स में भी लिखा था, मेंशन किया था दैट शी वाज द डॉटर, वो एक औरत है, डॉटर है किसकी, सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है वो. दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी. उसने बोला था कि एक औरत रूल क्यों नहीं कर सकती है, जैसे रुद्रमा देवी ने रूल किया है 1262 टू 1289 तक उसने रूल किया था. वो रुद्रमा देवी उसने वो जो ककटिया डायनास्टी वरंगल में जो ककटिया डायनास्टी एक डायनास्टी थी उसमें वो रूल करती थी रुद्रमा देवी. लेकिन रुद्रमा देवी ने क्या किया, उसने अपना नाम ही चेंज किया था, उसने अपना नाम चेंज किया था, और फिर नेम चेंज करके वो डिक्लेयर करते थे मैं एज ए मैन वहाँ पे रूल कर रहा हूँ. मैंने उसने रुद्रमा देवी ने कहा था कि मैं एज ए मैन रूल कर रही हूँ, तो उसने नाम ही चेंज किया था. और भी एक क्वीन आई थी, सुल्तान रज़ा सुल्ताना बोल रही, और भी एक क्वीन आई थी जिसका नाम था दिद्दा. उसने रूल किया था कश्मीर में 1980 टू 1003 में उसने रूल किया था कश्मीर में. उसका टाइटल क्या था, उसका टाइटल था हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग. उसका जो टाइटल था वो इंटरेस्टिंग था. इट कम्स फ्रॉम दीदी इट कम्स फ्रॉम दीदी, यानी दिद्दा क्या था, वो जो टाइटल था वो दीदी उसको माना जाता था, यानी एल्डर सिस्टर, बड़ी सिस्टर. एंड ओबियसली एफेक्शनेट टर्म गिवन टू ए लाउड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स, यानी जो उस टाइम के वो रूलर्स थे उनके नाम पे वो एक दीदी के नाम पे बोल रहे थे, एल्डर सिस्टर उसको बोल रही थी दीदी, यानी उसी का नाम फिर दिदा नाम पड़ गया था जो कश्मीर में रूल करते थे. उसने बोला कि अगर वो रूल कर सकते हैं तो मैं रूल क्यों नहीं कर सकती. तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में गैरिसन टाउन एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे.